جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے، اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ جس نے 7 آسمان بنائے اور اس کی مثل زمینیں بھی، اس کا حکم اس کے درمیان آتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو یہ اعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتنے عرصے میں پیدا کیا، اس کے متعلق سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش اس کے اوپر قائم ہوا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اتنا بڑا نظام صرف 6 دن میں کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 47 میں کچھ یوں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، یعنی زمین پر 1000 سال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے، یعنی زمین و آسمان کے بننے میں 6000 سال لگے۔ مزید اوپر کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آسمان ہم نیچے سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں محض یہ ایک آسمان نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے اس کے اوپر طے در طے 6 اور آسمان بھی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس طرح 6 زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کائنات میں ہماری زمین کی طرح 6 اور زمینیں بھی ہیں جس پر انسان یا کوئی اور مخلوقات رہتی ہے؟ تو سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے تو تم آسمانوں اور زمینوں کے کنارے سے نکل جاؤ تو نکلو، لیکن تم ایک عظیم طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ کیا دوستو اس آیت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ ایک دن انسان آسمانوں کے ہدف کو کراس کر لے گا؟ ان سوالوں کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ 7 آسمانوں کا ذکر قرآن پاک میں دوستو بکثرت آیا ہے، لیکن یہ 7 آسمان ہیں کیا چیز؟ یہ جو نیلا رنگ ہمیں اوپر نظر آتا ہے، کیا یہ آسمان ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید یہ آسمان نہیں ہے، یہ نیلا رنگ اوزون گیس کا ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاعوں سے ہمیں بچاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلا آسمان، جسے آسمان دنیا کہا گیا ہے، اسے چراغوں سے سجایا ہے۔ یہاں چراغوں سے مراد ستارے ہیں۔ اگر آپ آسمان کو چادر سمجھیں اور اس پر لگے موتیوں کو ستاروں سے تشبیہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان ستاروں سے اوپر ہے، جس تک ابھی تک ہم لوگ نہیں پہنچ پائے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کیا ہم کبھی آسمانوں کی حدوں کو چھو پائیں گے؟ تو اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت میں ذکر ہے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے تو تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو نکلو، لیکن تم ایک عظیم طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اگر زمین کی باؤنڈریز کی بات کی جائے تو 12 اپریل 1961 کو ایک روسی خلاباز یوری گیگرین وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین کی حدود سے نکل کر خلا کا ایک کامیاب چکر لگایا۔ پھر 1969 میں اپولو مشن کے ذریعے انسان کی چاند پر کامیاب لینڈنگ بھی ہو چکی ہے۔ یعنی قرآن پاک کی ایک پیشن گوئی ہم انسانوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر سچ کر دکھائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہم جدید، تیز اور سمارٹ اسپیس شپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، جس کے ذریعے ہم آسمانوں کی وسعتوں کو طے کرتے ہوئے اس آیت کی دوسری بات کو بھی پورا کر سکیں۔ اگر آسمانوں کی سائز کی بات کریں تو اتنی جدید ٹیکنالوجی اور جدید ترین ٹیلیسکوپ کے باوجود بھی ابھی تک ہم پہلے آسمان کی حد کو نہیں دیکھ پائے۔ ایک آیت کے مطابق ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش آتا ہے، اس پر ایک کرسی ہے۔ سلسلہ صحیحہ کے مطابق 7 آسمان اس کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے صحرا میں انگوٹھی پڑی ہو، یعنی کرسی کا سائز صحرا کی مانند ہو تو 7 آسمان انگوٹھی کی مانند اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح عرش صحرا کی مانند ہے اور کرسی انگوٹھی کی مانند۔ اگر آسمانوں کی تعداد کی بات کی جائے تو آسمان صرف ایک ہی نہیں بلکہ اس طرح کے اور آسمان بھی ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ملتا ہے۔ یہی وہ آسمان ہے جس کی معراج کی بات پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی اور انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی،
5वें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7 आसमानों से ऊपर एक बेरी का दरख्त है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। ये दोस्तों वो मकाम है जिससे आगे जाने से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार कर दिया था कि मैं अगर इससे आगे जाऊंगा तो मेरे पर जलकर राख हो जाएंगे। 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला के अर्श के सामने बैतुल मामूर है और खाना काबा के ऐन ऊपर फरिश्तों का खाना काबा है। हर वक्त 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे होते हैं और फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जिस फरिश्ते ने एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लिया दोबारा कभी उसकी बारी नहीं आएगी। 7 आसमानों के साथ कुरान पाक में एक मकाम पर 7 जमीनों का भी जिक्र है, लेकिन इन 7 जमीनों से मुराद क्या है, इस बात के हवाला से कुरान और हदीस खामोश है। एक हदीस में 7 जमीनों और उसके माबैन फासले का जिक्र भी है। इन जमीनों के दरमियान 500 साल का फासला है और ये तय दर तय मौजूद है। क्या तुम जानते हो कि इस जमीन से उस जमीन तक कितना फासला है? तो हमने कहा अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। फरमाया 500 बरसों की मुसाफत है। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 जमीनें शुमार की। साइंस इसके बारे में साइंस एक थ्योरी देती है जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं, जिसके मुताबिक हमारी कायनात की तरह और कायनातें भी हो सकती हैं। यानी जिस कायनात को हम सब कुछ समझ रहे थे ये सिर्फ एक कायनात या इस कायनात का छोटा सा हिस्सा है जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। हम जिस कायनात को हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो उसका कायनात का छोटा सा हिस्सा है जिसका साइज 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है। महज ये एक थ्योरी है जिसका हमारे पास कोई प्रैक्टिकल सबूत नहीं है। अलबत्ता ऐसे सियारे हम दरियाफ्त कर चुके हैं जिसका माहौल जिंदगी की वजूद के लिए साजगार है, जहां जिंदगी की बका के लिए जरूरी अवामिल मौजूद हैं। नासा की बात करें तो नासा दिन रात उस पर रिसर्च कर रहा है। एलियन से राब्ते के लिए एक स्पेस शिप बनाई हुई है। इस एलियन के लिए जमीन से मुख्तलिफ आवाजें, नज़ारे और मुख्तलिफ तस्वीरें रिकॉर्ड करके भेजी हैं। जमीन से बहुत ज्यादा दूर ह्यूमन मेड वोयागर ऑब्जेक्ट के बारे में गूगल से आप जान सकते हैं। वोयागर 1 ये एक ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में गूगल से आप जान सकते हैं। दोस्तों आप ये सोचें कि ये कायनात कितनी बड़ी है तो उसके बनाने वाला कितना बड़ा होगा। अल्लाह पाक कितना बड़ा है जिसने सिर्फ एक लफ्ज कुन कहकर पूरी कायनात तख्लीक कर दी और खुद तन्हा अकेला खड़ा है और अकेला इस सारे जहान को चला रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।